المجید و برہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محبت ادب عقیدت احترام دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ بعد از حمد و صلاة دعا ہے اللہ تعالیٰ میری توڑے ساریاں دی حاضری اسال ثواب دی اس بابرکت محفل پاک اللہ قبول و منظور فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد بحق محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحومتی کامل اکمل بخشش فرمائے انہوں جنت الفردوس عرف اعلیٰ مقام عطا فرمائے لواحقین اللہ تعالی صبر و استقامت اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈا بھی خاتمہ بال ایمان فرمائے۔ اسال ثواب شریف دی محفل ہے جی، اس محفل شریف دے وچ حاضر ہون دے ساڑھے 3 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں جی؟ 3 جی۔ بسم اللہ جی، بڑے لائق بندے بیٹھے ہو جی، ماشاءاللہ گل نو سمجھن والے بندے بیٹھے ہو۔ سب تو ساڈا حاضر ہون دا پہلا مقصد جیڑا ہے نا جی او ہے تعزیت۔ کی ہے جی؟ تعزیت۔ اور ساڈی پنجابی دی جنگ دی بولی وچ اس نو پرچامون آتے ہیں۔ اور تعزیت میرے نبی دی سنت کہ ہے جی حضور دی میں تساں سارے پیر بائیاں دیر آیا تے دا مقصد کہ ہے تعزیت۔ اور حضور دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ کسے میرے امتی دی دکھ تے تکلیف دے وچ وانج کے اس نو دلاسا دیندا صبر دی تلقین کریندا چاہ جانے کائنات رحمت دو عالم فرمان دین اللہ صبر آلے نوی اجر عطا کریندا ہے تے جس آ کے تعزیت کیتی ہوندی نا جی او صبر کرن والے دے برابر تعزیت کرن والے بھی اجر عطا فرما چھوڑے۔ اے حصی ساڈے آمن دا کیڑا جی پہلا مقصد تعزیت ہے۔ کوئی حدیث سنو تا تعزیت دا فائدہ کی ہوندا جی؟ جس کام کر سارے آئے بیٹھے ہیں جی آفسو جیسے لباس ہو کے آفسو جی اللہ دا امر ہی ہے اگو دعا کے اکسی جنہ دا نقصان ہویا جنہ دی فوت کی ہو گئی ہو کے اکسن جی امر اللہ دا یہ سی منی بیٹھے ہیں۔ اسا اس گالو کے کیتا جی تسلیم کیتا۔ حضور فرمائندن کہ جس ویلے بندے دی روح قبض ہو بہن دی نا اس ویلے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لیندا کہ فرشتو انج کرو تسی ہون اس ویڑے وچ ٹر جاؤ وانج کے ویکھو کہ میرے بندے میرے فیصلے نو منی بیٹھے یا کہ کریں دے بیٹھے انہاں دا معاملہ کہ تسی جو روح قبض کر کے آ گئے ہو پچھو بندے کے کریں دے بیٹھے میرے بندے میرے فیصلے نو منیا فرشتے آ بیٹھے سارا دن حاضر رہن دن جی جس ویلے واپس لوٹ دن اللہ پوچھتا سناؤ کے بنے نے کے ویک کے آئے ہو مولا تیرے بندے تیری رضا تے صابر بھی انت شاکر بھی بڑے بیٹھے۔ جس ویلے کوئی پرچامن واسطے آوے نا تے آدھے نسی اپنے رب دا امر منیا اس ویلے پڑھ دے بیٹھے ان للہ و انا الیہ راجعون مولا تے آدھا مال آئی دے کے کیتا یا لے لے آئی اسی تیری رضا تے صابر آئیں اسی تیری رضا تے شاکر آئیں۔ ہون اگلا جملہ حدیث تا سنی چس آدھائی سیا امام تازہ ہوئی سیا میرے تے تیرے نبی فرمایا اس ویلے رات فرشتے نو آدھا اچھا فرشتے موڑ گدا ہو جاؤ اگر میرے بندیاں میرا فیصلہ مان لیا نا تو سیر نوایا نے چا میرے فیصلے دے گوں تو موڑ گدا ہو جاؤ جیڑا فوت ہویا میں اس نو بھی بخیر چھوڑیا تو جنہ صبر کیتا میں انہوں نے بھی بخیر چھوڑے ہویا میرے رضا
اولاد تے صابر بنے بیٹھے میں انہاں دی بخے چھوڑے ہویا توجہ ہے جی تے جڑا فوت ہویا میں او دی بھی کہ کیتی ہے بخشش کیتی ہے اے میرے بھراؤ پہلا فائدہ انہیں کہ شہدا جی تعزیت دعا ساڈے آمن دا مقصد ہے جی دعا شریف کہ مقصد ہے جی دعا شریف پہلے میں ترے آکھے مقصد ہے اترے مقصد دا سال میں موڑ گل شروع کرنے دعا شریف اور کہ نال کلام شریف پڑھنا جی دعا اللہ کلے کلے دی بھی سن لیندا ایک ایک بندے دے بھی سن لیندا کلا کلا بہ کے کرو تے مڑ بھی سن لیندا لیکن اکٹھے ہو کے دعا کرن دا کہ مقصد ہے آمدن قرآن چو بھی دسے نہ اللہ دا پیغمبر ہے تے نہ ہے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا واسطے ہاتھ چاہی بیٹھن تے فرمائندے پہن دعا مانگدے پہن اللہ دے کولو اللہ فرمایا قد اجیبت دعوتکما اللہ فرمایا اسی تواڈے دعا دی دعا سن لئی اسی دعا دی دعا کے کیتا سن لئی صحابہ رس کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دے اس کلام اس آیت دی سمجھ نہیں سانو آندی پئی تھوڑی جی تفسیر کر کے گل تو سمجھاؤ چاہ جب منگدے موسیٰ بیٹھے ہیں اللہ فرمائندے نسی دعا دی سن لئی نال ہارون دی بھی سنی گئی ایک ہے معاملہ کیویں سنی گئی اللہ دے نبی آکھیا صحابہ یہ بھی سنی گئی جے موسیٰ منگدے بیٹھے ہیں حضرت ہارون آمین آتے بیٹھے ہیں اللہ دا موسیٰ دی بھی سنی گئی ہے تے ہارون دی بھی سنی گئی موسیٰ دی بھی سنی گئی تے ہارون علیہ السلام دی بھی کیا ہو گیا جی سنی گئی اے فائدہ ہوندہ نے جی دعا دا اجتماعی دعا دا ایک اور حدیث سنو میرے نبی فرمایا دعا عبادت دا کہ ہے مقصد حضور دے ایک صحابی ہے نام انہیں حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چوٹی دے نبی دے صحابی وصال با کمال ہو گیا مسلم شریف کتاب الحدود دے اندر حدیث آئی دیگر حدیث دے کتاباں دے وچ بھی حدیث پاک موجود ہے حضور دے صحابی فوت ہو گیا حضور نے اطلاع ملی کہ آپ کا غلام فوت ہو گیا حضور فرمایا ابو بکر جی عمر جی عثمان جی علی جی طلحہ جی زبیر جی سلمان ابو ذر مقداد بلال لبیک یا رسول اللہ حکم میرے نبی فرمایا چلو نہ سارے او دے ویڑے چ بنیے وانج کے پرچا بھی آویے تے دعا بھی کر آویے تعزیت بھی کر آویے تے کہ کر آویے جی دعا کر رہی ہے اچھا میں ہوں اتنے نبی دے صحابی دی شان جملہ پڑھوں گا جے سینہ ٹھری نہ تے موڑنا نبی دا نوکر بن کے سبحان اللہ کی میں کہ صحابی رسول تیری قسمت تو صدقے جاواں میرا تینوں سلام ہے تیرے بختہ تو صدقے جاواں آدم تو لے کے عیسیٰ تک جیس چوکھر تے ٹور کے نبیہ معاشر دے میدان جامنا او نبیہ دے سردار اج دعا کرن تیرے ویڑے میں چاندہ پیا بختن دی اخیر نہ ہو گئی ایک بری بولو تو چھے کے سبحان اللہ حضور دا نوکر بان کے بانا جی بختن دی اخیر نہ ہو گئی میرا نبی ٹور کے دعا کرن واسطے آندہ پہ حضور دے ویڑے ویچ آئے ویکھا اگو 70 اتے صحابہ بھی بیٹھے حاضر بیٹھے حضور تشریف لے کے آگئے حضور اینج کر کے دعا واسطے ہاتھ چاہتے ہاتھ چاہ کے فرمایا اللہم استغفر لمائز ابن مالک اللہم استغفر لمائز ابن مالک اللہم استغفر لمائز ابن مالک مولا منگن والا میں آمین کھڑا لے میرے غلام نہیں مولا میرے غلام دی بخشش تے فرما چا حضور دعا منگائی تے اٹھی کے تشریف لے گئے حضرت عمر نبی دے کول لگے انہاں کا سونا میں عمر تو میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کریمے دے سوچا تو سا دعا منگی اسا آمین آکھی تو آڈی دعا دے صدقے تو آڈے غلام نو چوکھی اللہ توبہ عطا فرمائیے جا اے دے حصے وچ کتنی بخشش آ گئی ہے جے ہاتھ او چمن جڑے چاہی ونجن تے بڑھدا پیچھا ہٹاں گا سورج ہٹیا کہ کوئی نہیں ہٹیا تھا اچھا ٹھہرو جو میں اور سوکھا جملہ پڑھدا جی انہاں نو سمجھ آ جا سی اقتربت الساعۃ شکل قمر نبی انگل ایک چائے چاہت چاند دو ٹوٹے ہو ویندا نبی دی انگل چاہی جاوے چاند دو ٹوٹے ہو ویندا ہن دونے ہاتھ اٹھے بہن تے بڑھ کے شان ہونا صحابی کرتا میرے نبی دو ہاتھ چاہے ہاتھ چاہ کے مولا بخشش کرتا اصحاب عرض کر لگے عمر آکھن لگے سونا کتنی توبہ ڈھائی گئی نبی دے ہن جملے سنی سرکار آکھا فوالذی نفسی بیدی عمر مینوں اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت چ میں محمد رسول اللہ دی جان ہے میری دعا دے صدقے اللہ اس نو اتنی توبہ دیتی ہے میں امت چ ونڈنی شروع کر چھوڑا نا بندے موقع ویسے نے دی توبہ قیامت تک نہیں موک سکتی مخلوق خدا موقع ویسے دی توبہ دا لنگر جڑا موک سکتا نہیں اتنا فائدہ نہیں اکٹھا ہو کے دعا کرندا ساڈا دعا مقصد کے ہے جی دعا کہ ہے جی دعا تو نال قرآن مجید دی تلاوت کرنا چلو ایک اور حدیث سن
مسئلہ اور پکا ہوئے مڑ میں قرآن دی آیت پڑھا تے جڑا میرے ذمہ مضمون لایا نے میں اس کی طرف چلا جی ایک اور مسئلہ سونے تھے حضور دی حدیث سن میرے سامنے حدیث شریف دی کتاب کھلی پئی ہے چاس دی گل لیا حدیث تا راوی میں مولا علی ہے حضرت علی پاک نو جانن والے بندے بیٹھے ہیں نا چھیک کے سبحان اللہ امڑی جائیں ماشاءاللہ بھار میرے سامنے میرے سارے پیر بھائی بیٹھے ہو سارا جگ منیندا علی نو پر ساڈا سیالویاں دا تعلق ہی جگو وکھرا علی دے نال چلو ٹھہر جا جی ٹھہر جا میں تینوں ایک گل سوادی جی سنائی بننا جے چاس دے بھی نہ تے مولا علی پاک دا فرمان سنیا میرے پیر نو تے جان دے اس حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین خواجہ قمر الدین کوئی عام شخصیت نہیں نا جی پیر سیال لاجپال ہے چوٹی دا عالم چوٹی دا مفتی چوٹی دا فقی چوٹی دا مناظر جے ساری زندگی قرآن دی عزت دا پارا دیتا نبی دی عزت کے دیتا پارا دیتا ہاں ٹھہرو جی جادو ہوندا جڑا سیر چاڑ کے بولے میں تعریف کر چھوڑا بندے آکھ سکدن پیر آسوں اس نائی تعریف کرنی تو اور کہے آکے کر لیا ہے ٹھہرو جی ٹھہرو میرے پیر دی نگاہ ہوئے ایک باری چاہیے جاوے تو میرے علی شاہ ورگے بان بائی تری میرے علی شاہ ورگے جنے بان بائی تری ایک جملہ سنی جو چاسا بھی جو بولتے 1901 میں تن دسی ونجانا کون ہے پیر سیال لاجپال موڑ انشاءاللہ میرا پیر بھائی کو نعرہ بھی لگائی سی میں تن پہلے تعارف کا 1901 مرزے غلام احمد قادیانی آکھیا میں نبی بن کے آیا خواجہ شمس العارفین دے سامنے بیٹھا ہے پیر میر علی شاہ تسبیح لئی بیٹھے ہیں آپ فرمایا سیدہ تسبیح رکھ جا گل تیرے نانے دی عزت دی آ گئی ہے اٹھی سرکار دی عزت دا پارا دے سیدہ تسبیح رکھ مسلح چھوڑ گل نبی دی عزت دی آ گئی پیر میر علی شاہ اٹھ کے کھلو رہا ہے کانڈ تے پیر سیال تے ہاتھ رکھ کے کہ بانیوں سے تیرے نالا نبی دی عزت دا پارا دے پیر میر علی شاہ لگایا آ کے للکارے فرمایا آ مرزا میرے مقابلے اس لئے مرزا آکھنے لگا ونجو شاہ دے سامنے اوکھ جی گال کوئی رکھ چھوڑو نس ویسی پیڑ چھوڑ ویسی میر علی شاہ آکھے مان کے دس سوچا جے دی کانڈ تے ہاتھ شمس العارفین دو گے نا مار سکدا پیڑ چھوڑ کے نہیں دا سکدا چالو نبی دی عزت کرا چالو نبی دی عزت پاسے لاجپال ٹھہرو جی اگلے جملے تے بولے سن سارے نبی دا کلمہ پڑھن والے بیٹھن تیری گل نبی دی عزت دی ہوندی پئی ہے ہاں اتنے خاص کسی فرقے دی تے گل ہی نہیں ہوندی پئی گل ہوندی پئی ہے نبی دی جے دس کلمہ پڑھے ہویا ہاں اس نبی دی گل ہوندی پئی جس فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نبی دی حدیث سن من نبی دی حدیث سن کے نوکری دینی صحاستہ دی حدیث پاک ہے میں تا بالکل صحیح حدیث حضور فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ سونا فرمائندہ پہ میرا امتی مرن تو پہلے کلمہ تو پڑھ چھوڑی تیری جنت جانے تے زہرہ تا بابا جا رہے مرن تو پہلے کہ کرنی چاہ کلمہ تو پڑھ چھوڑی ہون اگلا جملہ سنیا جی ٹائم تھوڑا جی مضمون لمبا جی کال غور نہ سنیا پیر میر علی شاہ کے جیسے لے ڈٹھے نا تے پیچھا سید ہٹتا نہیں پیا اس لئے مرزے غلام احمد قادیانی سنیا کلیا اس لئے کہ میر علی شاہ جی آئی گیا تو کتابہ بند کر کے رکھ چا کتابہ نو کے کر چا بند کر کے رکھ چا سیالوی بندے تے بولنا واجب ہے کتابہ بند کر کے کر چا رکھ چا بعد اچ کھولی تو آیا اپنے نانے دی عزت دا چوکیدار بن کے ایک اکھی تو انا پیرا تو لنگڑا ہتھا تو لولا لینے ساتھ میر علی شاہ تو بھی کر دعا میں بھی کرے نہ دعا تیری دعا نہ ٹھیک ہوئے تو سچا میری دعا نہ ٹھیک ہوئے تو میں سچا ہن نگاہ آئی پچھو کے دی پیر سیال لجپال دی ڈفٹی لائی آئی خواجہ شمس العارفین سید سیر چا جھکایا این کر کے آنکھ پٹ کے آکھا بنیو رانج کے انہوں نے سوچا اے اننے لولے لنگڑے ٹھیک کرنے لکھیاں گلہ سو قبرستان لگاوے مردے قبرہ چنا اٹھانا علی دا پتو ہوا تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال پیر سیال سبحان اللہ جیسے پیر میر علی شاہ اتنی گل کی تھی نا جی میں میرے سامنے بیٹھے مولانا لیاقت بالی صاحب جی میں بیٹھا نا لیاقت بالی انہی آر ایک مولوی میرے سامنے ہی بیٹھا ہے
توجہ ہے پیر مہر علی شاہ دے سامنے بھجدا لگا ہوا ہے تے پیر مہر علی شاہ دے سجے گوڑے تے ہاتھ رکھیا اس نے کہا شاہ جی ٹھڈا ہو آج سارے تینوں اسلام کر دیتا تیری ہار پوری عالم اسلام دی حال سارے فیصلے جذبات تو نہ کر ہوش نال شاہ جی جذبات نہیں ہوش نال تیری کانڈ لگ گئی پورے عالم اسلام دی کانڈ لگ گئی بڑی شاہ جی ہیں نہ کر فرمایا مولوی صاحب کے مقصد آکھے حضور جی آکھا میرے زیاں ٹورو قبرستان قبر مردہ اٹھاؤ تے شاہ جی مڑ کے کرساں پیر مہر علی شاہ چپ کر گیا چپ کر کے بول بولیا تے ای سید جس لے اکھ پٹی نا ہائرا علی دا پتر اکھ پٹ کے کیا او مولوی دا مولوی نہیں ہونا ہاتھ جے کسے کامل دے ہاتھ چو بھی ہاتھ انج گل نہ کریا او ساکھیا شاہ جی گلاں ساریاں ٹھیک ہیں شاہ جی گلاں ساریاں ٹھیک ہیں پر گل بڑی اچھی کیتی ہے پیر مہر علی شاہ فرمایا سونا مفتی تے مولوی میری کے جرت ہے جو میں مردے قبرہ چ اٹھانا جن نبی عزت میں چوکیدار بن کے آیا بیٹھا نا دیکھ میری کانڈ دے پچھو حسین پاک دا نانا فاطمہ زہرا دا بابا آپ آیا کھلوتا ہے میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے فرما رہے میرا علی شاہ میرا پتر میری عزت دا چوکیدار بن کے بیٹھا منہ چ تو کٹیا رب کولو میں منوایا سا بولو جو نبی دی عزت ہون بولو ایک باری محبت میں سبحان اللہ ایک باری چھکے آنکھو تو سارے سبحان اللہ چھکے آنکھو سبحان اللہ گل دی طرف واپس آؤ وقت دینا نا جی اور ریت آر ہاتھ دے وچوں نکل مینا سونے جی سونی حدیث سنو جی ساڈا دعا مقصد حاضر عمر دا کہ ہے قرآن پڑھنا قرآن پڑھ کے کرنا میت دی روح نو بخشنا جی آ سونے دی حدیث سن اسی تا گلاں ہی ہوا کرنے ہونے نہ مولوی لبھنا پوے نہ کتاب لبھنی پوے نہ حوالہ لبھنا پوے ہر شاہی تھائیں ہوتی تھائیں ہوتی سونے دی حدیث سن صحیح حدیث سن تو میں تو عرض کی ہے راوی بھی مولا علی المرتضی شیر خدائی میرے نبی فرمایا من مرہ علی المقابر ثم کرا احدى عشر مرتن قل هو اللہ احد میرے نبی فرمایا جس 11 باری کول پڑھ کے میت نو بخشے تھا پہلا مقصد کیا آئی جی تعزیت کیا آئی جی دعا مقصد آئی دعا تریا مقصد آئی قرآن پڑھ کے کرنا بخشنا حدیث تے کتاب کھلی پئی جی 700 سال پرانا محدث لکھدا پیا سند روایت دی صحیح فرماندے من مرہ علی المقابر ثم کرا 11 مرتن قل هو اللہ احد سونے فرمایا جیڑا 11 باری کول پڑھ کے میت نو بخشے سی کریم ہو سی کے میرے نبی 3 بشارت دی سونے آکھیا پہلی بشارت تے جنوں پڑھ کے بخشے سی نا میں زمانہ دینا اپڑ ویسی جنوں پڑھ کے بخشے سی کہ ہو سی ٹھہرو جٹ بندے بیٹھے ہو مینوں ڈگری بھی 17واں سال ہے مینوں ایک ہوندا مولویاں نو پڑھاونا مینوں 17واں سال ہے مفتیاں نو پڑھائی دے گل سنی سواد نہیں تینوں سواد آ وئی سی چس نو بھی چس آ وئی سی میں نہ کہ کسے جٹ نو دے چھوڑو نا ایتھوں کوئی ڈگری لکھ کے دے چھوڑو ڈگری لکھ کے دے چھوڑو کس نو جٹ نو اسٹام ڈائی جاوے جٹ راتی مطمئن ہو کے سوندا کہ میرے کول مربع ہن کوئی بھی کھو نہیں سکتا مینوں پاکستان دی گورنمنٹ اسٹام تے لکھ کے دے چھوڑیا بھوئے میری ہے میں کہ جنوں جج لکھ کے دے انتے جھنگ دے پاکستان دو تسلی نال سوندا آتا ہے کہ بھوئے میری ہے کوئی کھو نہیں سکتا تو جس نو جنت دی ضمانت زہرا دا بابا دے کو ہو سکتا ہے نبی دے فرمانے شک ہو سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جدے ہوٹھی اللہ دے امر تو ورکھرا حرکت چاندے نہیں سونے دی سونی حدیث سنی حضور فرمائے من مر علی المقابر ثم کرا 11 مرتن قل هو اللہ احد سونے آکھا 11 باری کے پڑھے چا گول شریف پہلا انعام کے ملسی ثواب اپڑ ویسی ثواب چلو اور دلیل چا دینے ہیں جی تھے کوئی شاید مکانا لیے اے میرا ہاتھ لاجپال دے ہاتھ تھے چھے اتھے کوئی لنگر مکانا لائے اچھا ٹھہر جی اور ایک دلیل چا دینے ہیں جی ثواب کی میں اپڑ بیدا ایک محدث آئی بڑا چوٹی دوا تھا میں سوچے چاہوں کہ پتہ نہیں مردے نو ثواب اپڑ دا یا نہیں اپڑ دا کہ آئی جی سوچے چاہوں عقیدہ دی بڑی چوٹی دی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام ہبت اللہ لالکائی رحمت اللہ علیہ وہ آدھا میں سوچیندہ رہنا پتہ نہیں ثواب پڑھ دا یا تصب سے چرانا بھائی کینے میرنا دا گل سمجھنا ہی آدھی پہ اکھ ایک دیاڑے جو میں گلی چو لکھیاں تے گلی چ کنڈا پہ ہوئے میں چا کنڈا چایا تے چاہ کے پاسے تے رکھیا پاسے رکھ کے آکھا یا اللہ میں جیڑا چنگا عمل کیتا نا دا ثواب میں اپنے استاد دی روح نو بخشیا کنڈا چا چایا
تے چاہ کے کیتا چا سائڈ تے رکھیا چا تے آکھیا مولا جیڑا چنگا کام کیتا میں دا ثواب کے نو تے پڑھایا اپنے استاد نو آ دن راتی میں ستا تے میں خواب وچ ویکھیا استاد آ گیا استاد مینوں آ کے کہ میرا پتر گلی چا کے کنڈا پاسے رکھے آیا گلی چا کے کنڈا پاسے رکھے آیا میں کہ استاد جی باقی گل بعد وچ کرساں ہے پہلے دساؤ بندہ ویکھن والا مینوں ہائی کوئی نہ ایک میں جاندا ایک میرا خدا جاندا میں کنڈا چا کے پاسے رکھیا تانوں کیویں پتہ لگا کہ میں پاسے جا کے رکھیا انہاں کہ میرا پتر تو ثواب میں نے بخشیا ہی اللہ ثواب بھی اپنا چھوڑیا تیرا عمل بھی تو ساتھ چھوڑیا ہن جملہ دے سمجھ آوی نا ہن قرآن دی عزت آپ چاہ چھوڑی اللہ جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو گئے نہیں اماں بابا ٹور گئی انہاں دی بخشش کری چا جے زندہ تے اللہ تیرا خاتمہ بال ایمان کرے چا ہن قرآن دی جملے تے میں پڑھنے نشان دے وچ ایک سید دے آستانے دے کول بیٹھ کے پڑھنے سید دے آستانے دے کول بیٹھ کے پڑھنے ایڈا اچھا سید دے قدمہ چ بیٹھ کے مفتی شمس القمر جملہ پڑھو دے سواد آوی تے بولنی میں کہ یار بندہ کنڈا جا کے پاسے رکھے چا قرآن حدیث دی روشنی میں فیصلہ ہوندا پیا کنڈا منے رکھیے چا مردے تک ثواب پڑھدا میں کہ جے کنڈے دا پڑھدا تے جے اللہ دا کلام پڑھیے تو دا کیوں نہ خدا پڑھا چھوڑے کے پاسے رکھیے ثواب پڑھوائیدا تے جے پڑھ کے قرآن بخشیے چا جڑ اس کتاب شک دی گنجائش ہی جے دے شک دی گنجائش ہی سالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں ھدی للمتقین اگر ٹرے آجی اچھا میرے نبی کا پہلا کام کیا ہوتا ثواب اپنے کریم دعا کام کیا ہوتا فرمایا تے جیڑا پڑھ کے بخشیندا نا اسی محنت کیتی اس بھی کیا کیتی ہے محنت کیتی سو وہ گھر بار چھوڑ کے آیا اس کے کیتا وہ دکھن کے کیتا قرآن پڑھیا میں ویندا پیا کوئی بندے پارو ہی آئے بیٹھے حافظ صاحب اور آئے بیٹھے حسن خان جو کتنا محنت کر کے آئے کتنے دورو ٹور کے آئے تو انہاں کے مولا کے کیتا قرآن پڑھیا یا رسول اللہ وہ دے تک تے ثواب پڑ گیا تو جنہ محنت کی تھی انہوں نے کیا مل سی میرے نبی آکھیا جتنا ثواب ہو نوی پڑھیا نا اللہ اتنا ہی نوی عطا کر چھڑے سی بول چا قرآن دی عظمت تے چلو تریے جملے دوتے ضرور بول پوسو تیسرے جملے تے میں پہلے وہ جملے پڑھا جڑے نبی دے ہوٹھاں چوم کے آئے موڑ وینا کلمہ نبی دا پڑھے آئی نبی دی حدیث تے کتنا بولے سے حضور فرماندن انی قد جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر من المؤمنین حضور فرماندن جس ویلے معاشرہ لدے ہو سی نا جنہاں نو پڑھ کے بخشندہ رہے ہو سی او جس ویلے جنت منجن لگ سننا بوئے تے کھلور آسن جنت اللہ سی حساب ہو گیا وڑو جنت داخل ہو جاؤ آکسن مولا لگے تا وینے جنت پر کچھ ساڑے یار تے برادری دے بندے ہیں جنہ مرن تو بعد سانو نہیں وساریا ساڑے ختم تے آئے تے ساڑے کن قرآن پڑھیا پڑھ کے ساڑی روح نو بخشیا مولا ساتھے فضل کیتا یا مولا ایک اور کرم کارچا اللہ فرمائندہ تسی پیارے بندے ہو تسی جنت دے حقدار ہو کے آتے ہو اللہ فرمائی سی کے آتے ہو دسو عرض کرے سن مولا جے سانو جنت دیتی ہے نا ساڑی صفات دے صدقے جیڑے پڑھ کے سانو بخشیں دے انہوں نے بھی جنت عطا فرما جا لجپال پیر سیال لجپال میرے آمر دے ساڑھے کتنے مقصد ہیں جی ترائے مقصد ایک باری میرے نال بولو تو میں قرآن دی آیت پڑھا تے تھوڑی جی دی تشریح کران پہلا مقصد ساڑھے آمر دا کیڑا ہے جی تعزیت دوسرا ساڑھے حاضر عمر دا کیڑا مقصد ہے جی دعا بسم اللہ جی تیسرا کیا ہے قرآن بخشنا جی ٹھیک ہو گیا جی آؤ ہم تھوڑا جا قرآن پڑھیے تے مائی مرحومہ دی روح دوئی سالے ثواب کریے تے عمل کر کے اسی بھی کے کریے اس تو فیض اٹھائیے اللہ قرآن دے ایک جو ایک ساڑھا دین کیڑا سونا دین انسان تے انسان رہ گئے اللہ اس خوبصورت دین دے وچ جانورہ دے بھی حق رکھے جتھے ہوتی اپنی ذات دا حق کے رسولان دا حق کے اہل بیت دا حق کے صحابہ دا حق کے اتھے اللہ تعالیٰ کے کیتا جانورہ دے بھی حق رکھے ہر شاید حق رکھے اور کتاب کھول کے بیان فرمائے تو جس ویلے اماں تے بابے دی واری آئی نا تو اس ارشاد فرمایا وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانا اس حقہ میرا بھی حق ہے میرے نبیوں دا بھی حق ہے اس قرآن دا بھی حق ہی نہیں
رسولوں دا بھی حق، اہل بیت دا بھی حق، صحابہ دا بھی حق۔ یا اللہ اہل بیت دا بھی حق ہے، ہر کسی دا حق ہے، تیرا بھی حق، اماں تے بابا دا کیا حق ہے؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، میرے کریم نبی فرمایا انہاں دا حق ہے۔ کریم کیڑا حق ہے؟ فرمایا انہاں دے نال احسان والا معاملہ کرنا، احسان والا معاملہ کرنا۔ ہن تسی یہ ہر مولوی کوئی مفتی کول سنیا احسان کرنا، احسان کرنا، احسان کرنا، وبالوالدین احسانا۔ احسان دیاں دو قسماں، دو قسماں۔ محدثین آکھیا جے زندہ ہوویں تے خدمت کرنی ہے، تے جے فوت ہو جاویں تے بخشش دی نکر دعا کرنی ہے۔ جے زندہ ہوویں تے کی کرنی؟ خدمت کرنی۔ چلو جی حدیث پاک دی روشنی سمجھا دینے ہیں۔ وبالوالدین احسانہ دا کے مقصد ہے؟ حضور رحمت دو عالم عرش اولا تے تشریف لے گئے، میرے نبی جنت تشریف لے گئے۔ حدیث سنی اور سونے تھی، اسے آیت دی تفسیر دے وچ سالبی جیسے محدث لکھی وبالوالدین احسانہ، جڑا والدین دی خدمت کرے اللہ دیندا کہ میرا نبی جنت وچ گیا۔ کتھے گئے جی؟ جنت وچ گئے۔ گل غور نہ سنی، حضور جنت وچ تشریف لے گئے۔ حضور فرماندے نے میں دیکھیا نعمان بن حارثہ جنت دے وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کریندا پیا تے سورت رحمان پڑھدا کھلوتا ہی، میں کھلو رہے ہوں تے دا قرآن پڑھنا سنن لگ پیا، میں کھلو کے ہوں تے دا قرآن پڑھنا سنن لگ پیا۔ موڑے عشق لکھ جملہ دیندا پیا، میں کہ صحابی رسول تینوں سلام، تیری قرات نو سلام، تیرے بختہ تو قربان جاواں، خود صاحب قرآن جنت ہے تیرا قرآن سندا پیا، جے دے قلب تے نازل ہویا او تیرا قرآن جنت سندا پیا۔ ہن اگلے جملے تے سارے مجمع دے ہاتھ چاہیے منے چاہیے ماشاءاللہ 300-400 بندہ بیٹھا ہے، حضور دی آل دی شان جملہ انشاءاللہ ہاتھ چاہیے۔ میں کہ جس کاری نبی پاک نو جنت وچ قرآن سنایا اس قاری قرآن نو بھی سلام ہے، تے جس 72 دے کے حسین میزے تے سنایا اس حسین نو بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بس کرو نا، میں تھوڑے جذبات دی قدر کرے نا جی، وقت بچائیے، میرا دل گلنا ڈھیر ہو جاویں جی۔ پیر بھائی جی ماشاءاللہ بندے نو ہوگے نا عشق تے مڑ نعرے لگ دینا، بڑی ٹائم بچن جو ہکو نعرہ سونا جا سنائی رکھن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے یار ایک گل سنیا ہے، جیڑا سادات دی نوکری دے وے نا، جیڑا نوکری دے وے، میں نہیں پتا نبی دی نوکری دی اللہ کے احسان نہ رکھیا۔ میں چھوٹی جی مثال تانوں دینا چاہوں، میں نبی دے پتر دی گل سمجھائینا چا بابے دا مقام دا دا پہلا لویا اگا مڑ پورے خطاب وچ آکھنا نہ پوے۔ 3 حدیثاں میں ہور پڑھنیاں سونیاں کر کے کہ اماں تے بابا جیندا ہوے تے ساڈی کی ڈیوٹی خدمت کرنی، تے فوت ہو جاویں تے کی کرنا؟ بخشنا۔ میں انشاءاللہ تعالی نکھیڑا کرے نا اگے چل کے انشاءاللہ تعالی حدیث پڑھ کے قرآن پڑھ کے وبالوالدین احسانہ۔ لیکن کچھ بندے نا پریشان بیٹھن کہ مفتی صاحب مڑ مڑ آدھا بیٹھا سبحان اللہ کو جس کو تقریر نہیں ہوتی لگا رہے آپ، لیکن تینوں میں دسے سا میرے نال رال کے نوکری دے سے نا لبسی کے، لبسی کے 7ویں صدی دا ساڈا اہل سنت دا چوٹی دا محدث ہی نا اسو شمس الدین زاہبی، شمس الدین زاہبی۔ زاہب عربی دے وچ عدل سونے نو، سونے دا کام بھی کریندا آئی تے بندہ بھی سونے دا ہی آئی۔ او دی کتاب سیر و اعلام نوبلا، اس محدث دی 55 جلد وچ الرسالۃ العالمیہ چھپی۔ او تے میں ہن چوتھی جلد صفحہ 172 تو ایک گل پڑھوں گا، جی ہن سواد آوی تے مڑ ساری خطاب وچ آکھنا نہ پوے، نبی دا نوکر بن کے سونے دا فرمان سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ دے رہے۔ ہن میں تینوں دسیندا پیا جے پتراں دی حیا کریے تے خدا ایڈا دیندا، تے جے نوکری دے بھی انہاں دے نانے دی تے خدا کتنا دے سی۔ امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم پتر ہیں حضرت جعفر صادق دے، امام موسیٰ کاظم کہندے پتر ہیں امام جعفر، جعفر صادق پتر ہیں محمد باقر دے، میرے نال نہ پڑھ دے زبان پاک ہو ویسی، محمد باقر پتر ہیں زین العابدین، زین العابدین سرکار پتر ان کے دے جی مولا حسین دے، مولا حسین پتر کے دا مولا علی دا۔ ہن شجرہ اس امام دا، امام موسیٰ کاظم جٹ دے بننے تو لگے بننا چھوٹا ہے، سڑکی ترجمہ کرے نے سڑک چھوٹی آئی تھی، جھنگ سیٹی چ بیٹھو وہاں تے گل سمجھاونی اوکھی آئی، شہری بندے نوں نہ بننے دا کی پتہ، ہن ایتھے بھی سمجھاونی اوکھی تے کوئی نہیں نہ۔ ہاں سلیانے شریف ہے جی ماشاءاللہ جٹ بیٹھن، اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ کے رب ہور کاروبار وچ برکت پائے، رب رزق وچ برکت پائے، مال وچ برکت پائے، جان وچ برکت پائے۔ ہن سنیا نوکری دتے ہوندا کہ جی
بننا چھوٹا تے سید دے نال بندے انٹے ویندا پیا نا جی لڑن واسطے اللہ دے راہ تے اچھا سید جہاد تے ویندا پیا اٹھ گھوڑے ڈھیرا سو بننا چھوٹا ہے جیڑا آپ دا نا چیف اسے بننے تو اٹھ گھوڑے گھات دیتے جٹ دی دو بھی کڑک کھلوتی ہے 2-4 کلے تیار ایدو بھی ہر شاید ساری چمنا کیتی پنجابی ترجمہ کرا جھنگوچچ کرا این سہاگا پھیر کے ہر شاید اٹھ گھوڑے لگ گئے لیکن جٹ کھلوتا مطمئن ہاتھ مان کے کھلوتا تسی بھی جٹ بیٹھے ہو ممی جٹاں دا پتر ہاں جٹ نو وائی بڑی پیاری ہوندی اے مطمئن کھلوتا کسے آکھیا وائی اجڑ دی پئی اے شاہ دا راہ ڈاکچا آکھچا بھلا کے لگ منے ڈاکرا نہ سید نو لکھن دے جٹ جڑا جواب دیتا سن کے دل دی تختی لے اس آکھا راہ ڈاک نہ امام نو لکھن دے اس آکھا حیا کر میں یزید ہاں جا سید دا راہ ڈاک دا یہ سواد آئے تو بولنا بھی تا نوکر بن کے بول غلام بن کے بول سبحان اللہ نہیں چاہیے سبحان اللہ میں کوئی یزید ہاں جو سید دا راہ ڈکا اس آکھا کار چکا اٹھر اس آکھا جو ہندہ ہو بے پیا امام علی دا پتر لگن دیو شاہ صاحب لگ گیا جس نے سید لگ گیا نا ہون لگدا اس آکھا سائیں عقیدت عشق ادب دا چوپرو لوڑ آتی ہے بول پاؤ لوڑ کے آتی ہے چلو سوکھا ترجمہ کریے عشق بولنا نہیں دیندا عقل آتی ہے لاجپال پیو دا پتر ہی مانگلا کچھ مانگلا کچھ سائیں ادب دا چوپرما پر نقصان ڈاٹھا ہو گیا کریم پیو دا پتر ہیں کچھ کرم نوازی کر ہن سید دا جملہ پڑھدا جڑے سید دے ہوٹھاں نوں چوم کے آیا نہ مڑ سیداں دے جملے دی کتنی قدر کرے دیو آپ فرما بے علی جٹا باقی گلاں بعد وچ کساں دسا کم غریمتا کم مندا سوال کرنے واسطے کم منوندا کتنا غریمتا دینی خرچے نو سیدہ کے باقی گلاں بعد وچ کریں کم غریمتا پہلے سانو فائدہ خرچہ دفا اس آکے سائیں 200 چاندی دا سکہ آپ آکے انو پہلے خرچہ دیو ہوں سید موڑ بولے آپ فرمایا کام ترجو لایا کتنا آیا دوتے تے نفع کتنا ہو گیا اس آکے اللہ و رسولہ عالم اے تو غیب دا سودا اللہ جانے سید آکے میں علی دا پتراں کچھ مگنا یا چلو اٹھا سٹھا لالا کتنا نفع ہو گیا اس آکے سائیں پچھلے سال اتنا لا کے اتنا نفع آئی 400 پچھلے سال نفع ہویا چاندی دا سکہ اگو علی دا پتر آئی نا آپ فرمایا 400 نفع دا پیا وانیا سیدھے نو 400 دی جاتے 800 دے چھڑے لیا اللہ زندگی نو نفع نال بھر چھوڑی اللہ عمل دوڑے کر چھوڑی قبول کر ربی بول پاؤ او ساکیا سیدہ رجا چھوڑے آیا پھر جنگوچی دی جملے امام شمس الدین صحابی سیر و عالم نوبلا چوتھی جلد صفحہ 172 او ساکیا سیدہ رجا چھوڑے آیا میرا خرچہ بھی دے چھوڑے آئی نفع دوڑا نو چوڑا دے چھوڑے آئی سید مسکرا کیا کالا پہ گیا حالے تو تینوں رجایا ہی نہیں سے تو کالا پہلے پہ گیا او سکے شاہدی اور کتنا کرم ہوندہ میں میرا خرچہ ہی مل گیا نفع دگنا نے چگنا مل گیا سید بادشاہ گھوڑے تو پلہ لٹھا جیڑی کنک بھوئنا لگی پئی آئی تیری مرضی بول تیری مرضی نہ بول لیکن درود علیہ دی گل جا کے سنی سید گھوڑے تو پلہ لیا جیڑی فائی زمین نہ لگی پئی آئی علی دے پتر ہاتھ پھیریا خدا وائی بھی اٹھا چھوڑی تھا خدا بھائی بھی اٹھا چھوڑی چا اگلے جملے نال وفا کری صاحبی سیر و عالم نوبلا او سکے سیدہ کرم دی اخیر ہو گئی بھائی بھی واپس خرچہ بھی مل گیا نفع چگنا مل گیا میں کرنا تک راسیاں آپ فرمائے موڑ کال کیتی ہے کرم نوادنی سون اے تا حساب آئی دنیا دا تو دنیا منگی ایسا دے چھوڑی سید سمجھ کے حیا کی تئی میں نو راہ دیتائی ہون حشر دے مدانت لگاوی نانے کلو جنت بھی لے کے دے چھوڑے ساجا سیدہ نال سودے کرینے انتہا فائدہ ہوتا ہے توجہ ہے جاگے بیٹھے ہون آخر نہ پوے سبحان اللہ ہاں ہون بلیں دے آبیا جی وَبِلْ وَالِدَيْنِ چھیک ایک باری پڑھو جی ایک ایک حرف دے اچھا جی جب ایک باری بولیا ہے نہیں یہ کر استاد جی یہ کر اچھا جی وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسان کے ہوندہ حضور ویکھیا کہ صحابی کتھے قرآن پڑھتا پہ کتھے پڑھتا بیچ قرآن جنت دے بیچ واپس آئے تو سونے جیسے دسیا صحابہ آشاش کر اٹھے انہاں کا کریم ساڑھے بھیران واللہ ایڈی توفیق دیتی جے جنت قرآن پڑھتا کریم اے تا دا سوچا
اے کرم ساڈے براد تے رب کیتا کس عمل دے صدقے حضور فرمایا ذالک الاحسان ذالک الاحسان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات ترے باری حضور آکھا احسان ہے احسان ہے احسان ہے صحابہ کا کریم گل دا تھوڑا جا ہور لکھیڑا کر سونے آکھا سنو صحابہ اللہ کہائی اماں تے بابے نال حسن سلوک کرنا اے دے ماں پیو زندان اے انہاں دی خدمت کرندائی جے والدین زندان انہاں دی خدمت کرندائی جتنے تک جیندہ رہا میری مسجد اچ قرآن پڑھدا رہا آج فوت ہو گیا تے جنت اچ قرآن دی تلاوت کریندا پیا وَبِالْ وَالِدَيْنِ احسانہ والدین زندہ عمر تک کیا کرنی ہے چلو ایک اور حدیث پڑھ کے مسئلہ سمجھائیں گے اچھا ایک مسئلہ بھی سمجھ لو ایک مسئلہ بھی سمجھو تے حدیث بھی سنو سبحان اللہ ہاں ترے حدیث دامن دے ایک سنا من یہ دو باقی بات بین گے لیکن مسئلہ تے پہلے سمجھو وَبِالْ وَالِدَيْنِ خدمت کے سنا مسئلہ ہے سمجھاؤ ہموں خدمت کے ہوتی حضور فرمایا حضور نو وضو کریں دیا حضور دے صحابی انس بن مالک انہا 10 سال نبی نو وضو کرایا کتنے سال 10 ساڑھے نلیکہ نال جڑے آئے ودے وڑ طالب علم و پشلن مائندہ سے آج اسی اپنے استاد نال گئے ہوئے سے آج خدمت تے اساں سے چلو یار اسا کچھ نہیں گل تھوڑی جی ہور اتیرڑی کر لینے جیڑا پیر سیال نو چا وضو کرائے سبحان اللہ او دی تلی تا بھوئیں تا نہ لگے جیڑا مولوی نمی پوچھے ہو بھی انہوں آکے دسے میں آج اپنے مرشد نو وضو کرائے او یار جیڑا پیر نو وضو کرائے چا او دی تلی تا بھوئیں تا نہ لگے تا جس 10 سال نبیوں دے پیر نو وضو کرایا ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی کتنے سال نبی نو وضو کرایا چھیک کے بولو 10 سال ایک داڑے وضو کرن سے سونا مسئلے سے ڈاڑا پتھا ودا مشکل ہے سونے آکھا اسی مشکل حال کرنا سبحان اللہ کئی پریشانی ہو سکا کریم مسئلہ ہے پوچھنا ہے سونا میں تیری شریعت عالم بننا تو ساڑی ڈیپٹی لامنی بلغو انی ولو آیا کہ میرے دین نو میری امت تک چارہ چنڈا تک پہنچا دے سونا یہ بھی مسئلہ سانو دسی ونجو اگر امت بابا نراز ٹور منجن فوت ہو جاویں کوئی عمل ہے جڑا بندہ پچھو کرے تے وہ قبر چ راضی ہو ونجے زندگی چ کدی لوڑ دے سی مسئلہ دل دی تختی تے لکھ لے کریمہ کوئی عمل ہے جڑا بندہ پچھو کرے تے قبر چ فائدہ پہنچے حضور آکھا ہاں ہے قبر دے وچ وی ٹور ویسری تیرے تے راضی ہو سن لجپال کیویں راضی ہو سن حضور فرمایا انس تو انج کیتا کر انس ادھار کوئی نہیں کتاب بھی تھائی میں تو نہ کیا کہ نہ مولوی لبھن دی لوڑ نہ حوالہ لبھن دی لوڑ نہ کتاب لبھن دی لوڑ حدیث دی کتاب کھلی پئی سونے آکھا انس میری امت میں 10 چھوڑے ایک عمل کرے نا اگر میراث بھی ٹور بیسن تے راضی ہو بیسن کریم کیویں فرمایا انہاں دے مرن تو بعد انہاں کن دعائے مغفرت کرنی ہے انہاں دی روح نو ایصال ثواب کثرت نال کرنا ہے تے میں نبیاں دا سردار گارنٹی دیندا پیا اگر پڑھ کے بخشی رکھ سے نا میراث بھی ہو سننا لیکن قبر تو نکل سنی تے راضی ہوئے ودے ہو سنتا قبر چو نکل سن تکے ہوئے ویسے حسین راضی وَبِالْ وَالِدَيْنِ چھیک کے بولے آجی احسان ٹھہرو جی خدمت کے بکر حضور دا ایک صحابی اسو تا نام اسو سعد بن ابی وقاص کہ صحابی دا نا جی لے چھوڑو تا صرف وہ ہاتھ ہوتا تے ہاتھ تلنا نہ ہوئے نا جی ونیو صحیح تا پوچھے بھی صحیح کہ یار کون آیا ہے مولوی کیڑا ہی گال کے ہی دس گیا سواب تے تاں ہے نا کہ دس گیا اس پڑھیا کہ تو سا سنیا کہ جی صحابی دا کہنا جی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اشرا مبشرہ چوئے کنا چوئے حضور انہوں دی حیات چاکے آئی چا یا سعد انت فیل جنہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے غلامن او حد دے وچ تیر مک گئے کہ مک گئے جی حضور این لکڑ چاہ کے دے من چا خجیر دی ٹینی ٹامن تے صاف کر کے دے من چا چلا ارمی یا سعد سونا لکڑے فرمایا میرا نام لے کے چلا یا خدا تیر بنا حضور مستجاب الدعوات بھی بنا چھوڑیا گھنٹے دا خطابی سے صحابی دی شان چ ہو سکتا ہاں بس لیکن ایک پھول سونا دے لے سب تو وڈا دا تعارف ہی حضور دا صحابی شرف صوب امام بخاری جس ویلے باب بتا نا
باب فضائل الصحابہ، باب فضائل الصحابہ، سب تو پہلی انہاں دی فضیلت دس کے لکھی، حضور دے فرمان تے باقی گلاں بعد وچ لکھیاں۔ سب تو پہلے انہاں کہا کہ صحابی دی بڑی فضیلت ہی ہوندی حالت ایمان وچ نبی دی زیارت کر لینے، صحابی دا سب تو بڑا تعارف ہوندا ہے۔ ہن سمجھ آ گئی جی؟ اگا ٹوری ہے گل جی؟ اچھا جی ہاں، بڑا غور نہ سننی نے سماعت کرنی نے انشاءاللہ تعالی، میں بار بار وقت ویدا پیا انشاءاللہ مزہ آسی۔ سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھے انہیں، مسلمان ہو کے گھر آ کے ماں نو دس پہ گئی کہ پتر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ آیا۔ سعد کلمہ پڑھ آیا، سعد کلمہ پڑھ آیا، میرا پتر مڑ گلاں دو یعنی تریک ہوئی نو، اما دس میرا پوتر یا نبی نو چھوڑ تو یا ماں نو چھوڑ، وبال والدین احسان سنی، یا ادو چھوڑ تو یا سانو چھوڑ۔ سعد آکھے اما امتحان اچ نہ پا، او جانن نہیں اما تے تیرا بھی ادب جیڑا شریعت حکم دے دی، اما ایڈا اوکھا امتحان نہ لے، جیند مانگ دینا اس کشمکش اچ نہ پا۔ اما ساڈا ایمان لوکاں واسطے میرٹ ہے یا اما ساڈے حق تو اعلان کیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تواڈے واسطے صحابہ دا ایمان معیار ہے، اما ساڈا ایمان پچھلے کر معیار ہے یا امتحان چ ماں آکھن نہیں میرا پتر گلاں دو ہی نہیں، یا مینوں چھوڑ یا مصطفیٰ نو چھوڑ۔ ہوں صحابی دا جواب سنی، اس آکھا اما ٹھیک ہے جب موڑ امتحان لینا ہی تو موڑ عاشق دا فیصلہ سن، بے شک اما کھیر پیوایا ہی، بے شک اما پرورش کی تھی، پر سن لا تیریاں ورگیاں کروڑا ماما ہوئن میں محمد پاک دی جوتی تو وار چھوڑا۔ نارا مرویندے ہیں ساڑھا 17 سالہ دا تجربہ دا کہ کچھ بندے کسے گالتے بولیں دے کسے تے نہیں، اسی آکے سبحان اللہ تے سارے بولے سے تجربے دی بنیاد تے آکے سبحان اللہ تے سارے، سبحان اللہ بھی نہیں اکھیں دی بھائی۔ اچھا ایک باری چھیک کے بولنا محبت رہ سبحان اللہ، حضور دے غلام بیٹھا نا جتنا ساڑھا ذکر و اذکار زیادہ اسی اتنا کہ اسی مائی صاحبہ نو زیادہ فائدہ، سانو بھی زیادہ فائدہ۔ توجہ ہے سعد آکھا نہیں، اس آکھا میرا پوتر اچھا مڑے اس گالتے آیا نا تیری زید دے تے مڑ ساڑھی زید دے، دھوپ تے باندھی پئیاں نہ کھاساں نہ پیساں، اتھائی مر ویساں جانتے چھوڑے ساں، پورا تینو زمانہ تا نہ مرے سی کہ ساتھ دی ماں بھوکتے پیاسی مار گئے، اسا کہا اما جو کر نبی نے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہن ماں دھوپتے بیٹھی ہے، بھوکی بیٹھی ہے، پیاسی، سعد چھوڑ دیتا، نبی والے پاسے ٹور گئے۔ ہون جملہ سنی، سارا خطاب ترکڑی ایک پاسے رکھ، نبی دے حدیث دے دو جملے ایک پاسے رکھ، جملے بھارن ویکھے حضور دی عزت تے بولے کتنا کو، ماں پیو دی عظمت تے بولے کتنا کو۔ گل جا کے سنی، ماں نو میراث کر کے ٹوریا سونے دی طرف، جس ویلے میرے نبی ویکھا نا کہ ماں نو کبڑائی آندا، سونے دے سامنے آیا، سونے کانڈ کر لئی، صحابی اس پاسو آ گیا، سونے ہی دے کانڈ کر لئی، ہن ادو آیا، سونے ہی دے کانڈ کر لئی، قدمہ تے ڈھے پیا تے رو کے آکھن لگا سونا تیری خاطر جگ چھوڑ آیا، ماں تو وڈا رشتہ کوئی نہیں چھوڑ آیا، تسا کیوں کانڈ کر لئیے؟ سرکار آکا ساتھ میراث کی اور کوئی نہیں ہے، تینوں پتہ نہیں اما تے بابے دی میراث کی وچ رسول تے خدا دی ناراض کی ہے؟ جی پتہ، فرمایا سانو راضی کرنا ہی جی کرنا، فرمایا من ماں منا کے محمد راضی ہو رہی تھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وانج توجہ نہ جملہ سنی حدیث دا، اگلا جملہ سنی، میں وینا ہوں مینوں وال کتنا کھاندا اگلا جملہ پڑھن دا، سلیانے دے غیرت من مجمع نو سننا کتنا آندا، دوہیں گھر ویندے ہیں میں پڑھدا کتنے ذوق نال ہاں۔ ویسے جے اس موسم وچ مولوی نو اتنا پگور آ جاوے ہولو جی سبحان اللہ بندی ہوتی نہیں، انشاءاللہ ہن سارے ہاتھ چاہی بچن۔ جس ویلے سعد دی ماں ویکھیا نا کہ پتر آندا پیا، ماں ہس پئی تے اٹھی، اس آکھیا بس ٹھیک چنگوتی ترجمہ کرا چا ایو کچھ پد پی چاہیے، چھوڑ نو آیا نبی نو، میں چھیک نہیں لیا تینو، میری ممتا تینو بلا نہیں لیا، دودھ دی کشش چھیک نہیں لیا، بس ایو کو چاہی بھج دے لگیا، اما ایک دودھ تے تیرے
کریم نبی یہ مینوں ملا جا فبل والدین فبل والدین احسانا اما تے بابے جیندے ہون تے کی کرنی نے بولو جی کی کرنی ہے جی خدمت کرنی ہے ماں پیو زندہ ہوئے تے کی کرنا خدمت تے جے فوت ہو جاویں تے کی کرنا ہاں دعا کرنی کیا کرنی دی دعا چلو حضور دی سنت تو ہے مسئلہ سمجھائیے ختم دا سامانی تیار کرو جی میں بس آخری حدیث پاک سنیں دا پہ چمبڑ پہ نہیں جی وقت ہویا میں آخری حدیث پڑھ دیتے ہیں میں مکا چھوڑنا نے تے انشاءاللہ ختم دا سامانی لے ٹائم دے پابندی ویسے بھی اچھے لوگاں دا کہ ہے شیار ہے پورے 2 ہو گئے میری گھڑی دے مطابق آخری حدیث پاک سنو اما تے بابا جیدہ ہومن تے کیا کرنے چھک کے بولو جی خدمت تے فوت ہو جاویں تے کیا کرنا دعا مغفرت کریں آتے ہیں حدیث تو مسئلہ سمجھنا پہلے بھی حدیث ہم پڑھی ہیں مڑ حدیث چا پڑھ دیں سونے میرے نبی نو پالن علی ماں ہے تے علی پاک دی سکی ماں ہے نا ہے سو فاطمہ بینت اسد رضی اللہ تعالی سمانی آ گیا جی بس بنی ساحل دیتے آ گیا جی خوش ہو کے میرے الویک کے سبحان اللہ علی پاک دی کے ہے والدہ سبحان اللہ نبی پاک نو پالے حضور فرمانیاں امی بعد امی میری ماں تو بعد ہے میری ماں آئی انہاں میری تربیت کی تھی میں نو پالیا میری پرورش کی تھی میں نو بڑی پیاری ہے توجہ ہے جی میری تربیت ہی نہ کی تھی میں نو پالیا میری ماں ہے فوت ہو گئی کیا ہو گئی ہیں حاضر بیٹھے ہو حاضر بیٹھے ایک جملہ پڑھنا چاہنا علی دی شان تھوڑا جگہ ہونا چاہنا تیرا رجب آ گئی گو تو میرا مرشد کعبے جایا تیرا ایک جملہ پڑھنا چاہ علی پاک دی شان تے پیچھے سونا پڑھائیں پہ نماز بھی ہے بڑی سرے نو پیاری نماز سونا نماز پڑھائیں پہ نماز دی پہلی رکعت ہے سونا ٹور گیا رکوع دے وچ تساں ایک بار چھک کے درود پڑھو نا تے بھانڈے رکھ لو کیا کتاب دا نام بحر الدموع دے حدیث لکھی بحر الدموع دے وچ صفحہ 64 تے لکھیا ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے پوتر حدیث دے راوی نبیاں دا امام نماز پڑھائیں پیا تے پہلی رکعت دا سونے رکوع ایڈا لمبا کیتا اصحابہ دن اسی 23 سال حضور دا ایڈا لمبا رکوع نہیں ویکھیا 23 سال حضور دا رکوع ایڈا لمبا ہن تشریف رکھے جی مکائیے تقریر بیٹھ جائے 23 سال ایڈا لمبا رکوع ویکھیا نہیں چنگی ڈھیل بات سونے سیر چایا رکوع چ سلام پھیریا تے سونا فارغ ہویا رخ صحابال کیتا ابن عباس آدن متھے چو نور دی لاٹ نکلی مسجد نبوی دیاں کدھاں دے وچوں وکے ہویا نور پھٹ پیا شاہ جی توجہ کرایا کدھاں چ وکے ہویا نور پھٹ پیا کدھاں وچوں وکے ہے نور پھٹ پیا حضور پہلی صاف ویکھی حضور آکے ابو بکر صدیق حاضر ہو جی حاضر عمر حاضر ہو حاضر عثمان حاضر ہے حاضر جی سارے بیٹھے ہیں کریم سارے حضور فرمایا اینا آخری تسی بیٹھے ہو میرا بھائی علی من نظر نہیں آیا شیکل نصافچ بولے یا رسول اللہ آہونا کریم میں آخری صافچ حضور آکے اگا ہو اگا ہے میرے نبی آکے نمازی پہلی صافتہ ہو گئی شیکل نچ کیوں ہیں عرض کرنے کے سونا وضو کرنے چیر روئے گیا حضور سوال تے سوال علی جواب تے جواب حضور آکے وضو کر دے لیٹ کیوں ہوئی یا رسول اللہ گارج پانی کوئی نہ ہے حضور آکے پانی کوئی نہ ہے تے پانی آیا کی دوں یا رسول اللہ جان دے جو تو ارشاد فرماؤ تھا حضور آکے دس دا تو آ تصدیق میں کیوں آ سکا بولندے آوے دسی تو آ ساری گال دی تصدیق بحر الدموع محدث ابن جوزی خشبو بھی اس محدث نو آ جاوے نا کہ گال کچی ہے خشبو ہی آ جاؤ حدیث اپنی کتاب وچ لکھدا نہیں سخت ترین متعصب ترین محدث ہے محدث ابن جوزی دے جملے ابن عباس راوی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وضو کریں دے دیر ہو گئی حضور آکھا ٹھیک ہے پانی کوئی نہیں مڑ پانی لیا کی دوئے یا عرض کرنے لگے کریم بلال تکبیر پڑھ چھوڑی آئی تسی قرات کر کے رکوع چ ٹر گیا ہے میری رکعت جیڑی آئی راندی پئی آئی تے زندگی چ رکعت رہی کدی نہیں تے جس ویلے رکعت رہن لگی نا زمین تے تے بندوبست نہیں ہویا میں ویکھیا آسماناں تو کوثر دا پانی فرشتے لے کے آ گئے میں حوض کوثر دے پانی نال وضو کیتا اصحاب اگے آیا کیا کہن لگے بخن لک ابن ابی طالب ابو طالب دا بیٹا مبارک امی کوثر دے پانی نال وضو کی
کیتا ہی علی مبارکہ ہوں چلیں دے کھلوتے نا ابو بکر صدیق فاروق اعظم مکے آئے انہاں کہ یا رسول اللہ انہاں تے دس چھوڑیا لیٹسٹ تو ہوئے دے کوثر دے پانی نال وضو کریں دے رہ گئے تسی رکوع لمبا کیوں کیتا 23 سال ایسا رکوع لمبا نہیں دیکھیا حضور کے صحابہ اس رب دی قسم دے قدرت قبضہ ہے قدرت امام الانبیاء دی جان ہے جس ویلے میں رکوع چ گیا علی گھر وضو کریں دا پہ آئی میں سر چاہا ایدی رکعت رہ جامنی آئی جبریل آ کے میرے گوڑے تے ہاتھ رکھیا تے رب دا حکم سنایا اللہ فرما رہا سونیا سر تاں چامی جی علی جماعت شامل ہو جاوے اس علی پاک دی ماں فوت ہو گئی حضور آئے حضور فرمایا صحابہ علی پاک نو بلاؤ علی پاک آگئے سننا ماں پہ وہ زندہ ہوئے تے خدمت فوت ہوئے تے کہ حضور دی ماں ہے حضور آکے صحابہ علی پاک نو علی آگئے علی جی میری ماں نو جڑا نا کپڑے چ نہیں دیمنا کفن کریم کے کنا فرمایا میرا چولا لائے جو کمیز میرا کرتا میری ماں نو پوامنا کیا کرنا ٹھیک ہے ہو گیا جی غسل بھی ہو گیا کفن سونے آ کے جنازہ پڑھا ہے ماں دا حق کے بندہ سننا جنازہ پڑھا کے جس ویلے رکھن لگے نا قبر حضور آ کے کھلو رہے صحابہ روک حضور تھلے اترے ماں دی قبر دے وچ میرا نبی آپ لیٹ کے میرے نبی دس کے فرمایا مولا تینو واسطہ میں محمد مصطفیٰ دے تینو واسطہ میرے تو پہلے پیغمبراں دے میری ماں دی بخشش فرما جا میرے نبی دعا کی تھی تے اٹھ پہ دفن ہو گیا جس لئے ٹورے ہون سنی حضرت عمر لگے انہاں کہ کریم میں تا گال پوچھنی ہوندی دو کام اج نمے ہوئے ایک تا پہلے کسے نو کمیز نہ دیتی آج سیدہ فاطمہ بنت اسد نو کمیز بھی دیتی نہیں کسے دے قبر اچ نہ لیٹے قبر دے وچ بھی لیٹے ہو میرے نبی آکھیا ماں بھی تا آج دنیا تو ٹوری ہے اولاد دا حق بندا ہے کریم کیوں دوے کام کیتے سرکار آکھیا کیوں میرے مصطفیٰ کریم آکھیا عمر سنو میری امت نو دسنا میں اس تو چولا کمیز نو ماں دا عطا کیتا ہے توجہ ماں نو اس تو کمیز عطا کیتی منکر نکیر جس ویلے خبر چاویں نا میری کمیز ویکھن حیا جاویں کیونکہ نسبت سونے نال جڑی ہوئی ہے یا رسول اللہ تے قبر چ لیٹے کیوں میرے نبی فرمایا قبر جیڑی ہے جکڑ نہیں دیے میں اس تو لیٹیا مٹی نو حیا جاوے کہ ادب والا معاملہ رکھنا ہے محمد مصطفیٰ آرام کر کے دو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں پیو زندہ ہومن تے کے کرنا ہے خدمت کرنی تے فوت ہو جاویں تے اے ہے والدین دے نال احسان اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جا